شکر گزاری کا جذبہ میری اللہ کے ہاں بہت قیمت رکھتا ہے. کئیوں کو مالدار ہوتے دیکھا, کہیں کو صحت یاب ہوتے دیکھا. سنا رہا اپنے مزاجوں میں شکر گزاری کا جذبہ بنائیں, شکر کا جذبہ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے. نعمتوں کو گن گن کے بیٹھ کے گنا کریں. انسان بھی تھک جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جو کچھ دیا ہے آج تک اس کا بھی تو نے شکریہ ادا کیا. روز ماننے آ جاتا ہے, روز شکریہ کرتا ہے, انسان کو چڑ ہو جاتی ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تجھے تیری نعمتیں میں نے دی ہیں جتنی, کبھی بیٹھ کے تو نے اس کا اعتراف کیا ہے, شکر کیا ہے؟ کبھی کہا ہے کہ مولا تیرا اتنا کرم ہے, تیرا اتنا احسان ہے؟ میرے پاس ایک غریب آدمی آیا, کراچی کی بات ہے, میں کراچی میں طارق روڈ جھیل پارک میں وہاں میں پریکٹس کرتا تھا, مہینے کے بعد ٹائم دیتا تھا. ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے جی میں گاڑی کے کنڈکٹر ہوں, بسیں چلتی ہیں چھوٹی بسیں, کنڈکٹر ہوں اور سارا دن خوار ہوتا ہوں, چڑھتی بس پہ چلتا ہوں, چڑھتی بس پہ اترتا ہوں, میری زندگی یہی ہے. کیا کبھی کچھ ہو سکتا ہے کہ میں بھی سکون کی زندگی اور سکون کا رزق لوں گا؟ کبھی ممکن ہے؟ میں نے کہا 100% ممکن ہے. تو یوں چٹکیوں کے اندر جو ہے ایسا کمال کا انسان بن جائے گا, لوگ رش کریں گے. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا ہر لمحہ ہر لہجہ سارا دن تیری تسبیح یہی ہے, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا احسان ہے. کسی کو دیکھ پیدل جا رہا, اپنے سے کاؤنٹر کو دیکھتا رہنا, اس کے پاس تو جوتی بھی نہیں, میرے پاس تو اچھے کپڑے ہیں, میں نے یہ کھایا تھا, اس کے پاس تو یہ بھی نہیں. اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا احسان ہے. کسی کو اپاہج دے, کسی کو لنگڑا دے, کسی کو لنگڑا دے, کسی ایمبولینس میں مریض کو دے کہ اس کے اوپر آکسیجن کے سلنڈر لگے ہوئے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تو نے مجھے تو اتنا اچھا بنایا. کسی کو کانا دے, تیرا شکر ہے میری آنکھیں ہیں, میرے پاس دنیا مل جاتی, ساری مال دولت گاڑیاں بنگلے مل جاتے, تو میری آنکھیں چھن جاتی, تو مجھے کیا زندگی کا ذوق تھا, کیا زندگی کا مزہ تھا. اللہ تیرا شکر ہے. میں نے کہا یہ سارا دن اپنے شکر کے موقع خود تلاش کر, بس میں نے تجھے ایک راستہ دے دیا ہے, تجھے ہنٹس دے دی ہے. پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے, میں نے کہا وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. کہنے لگے مجھے کوئی آپ سنیں دوائی اپنا دعا بتاتے ہیں, تصویر بتاتے ہیں, مجھے وہ بتائیں. میں نے کہا یہ تصویر ہے. اس کو میں نے پھر سمجھایا, کرنا صحیح, دیکھ مریضوں کی لائن لگی ہے, گھنٹی ابھی بچ جائے گی اور آ جائیں گے, لیکن تجھے سب سے زیادہ میں نے ٹائم دیا, میری بات کی قدر کرنا. مجھے کہنے لگے میں نے تو آپ کا اتنا انتظار کیا, ابھی گھنٹوں کے بعد باری بنی تھی, تو کہہ رہا ہوں میری بات کی قدر کرنا, میری بات کی قدر کر لیتے. خیر تو اس کو میری بات سمجھ آئی نا, چلا گیا. نہیں مہینے کے بعد نہیں, کئی مہینوں کے بعد, مجھے یاد نہیں اب واقعہ سارا, اور کئی عرصے کے بعد وہ بندہ دیکھا, میں نے کہا ہے وہی, کیونکہ اس کو ٹائم زیادہ دیا تھا, مجھے اس کا چہرہ یاد رہا ہے وہی. میں نے کہا وہی ہو نا وہ کنڈکٹر؟ ہاں. کیا بنا؟ کہنے لگے جی خوشحالی کے آثار شروع ہو گئے. وہ کیسے؟ پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنی. مجھے کہنے لگا میں جس نلکے سے پانی بھرتا تھا نا, وہاں جس بیچارہ کسی گیدڑ کالونی میں رہتا ہوگا, کسی مچھر کالونی میں رہتا ہوگا, کراچی میں یہ کالونیاں ہیں, کسی بھینس کالونی میں رہتا ہوگا, چھوٹی کالونی میں, بڑی سوسائٹی میں غریب کہاں رہ سکتا ہے. کہ جہاں میں رہتا تھا وہاں پانی بھرنے کے لیے دور ہم بوتلیں کینے لے جاتے تھے, تو صبح رات کو میری ڈیوٹی ہوتی تھی گھر کا پانی دے کے جانا, پھر صبح بس پہ چلنا اور رات کو گھر پہنچنا, اور کوئی چھٹی نہیں, کوئی ناغہ نہیں, کچھ بھی نہیں. تو کہنے لگے کہ میں پانی بھرنے آ گیا. تو وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے, وہ بھی پانی بھر رہے تھے. اس سے بھی پرانی الیکس سلیکٹ تھی ایسے, کیا حال ہے, خیریت ہے؟ کہاں؟ وہیں بس پہ, گاڑی پہ. ارے تو اتنے سالوں سے بس گاڑی پہ ہے, اپنی زندگی میں چینج نہیں لایا. میں کہا صاحب جی میں کیسے چینج لاؤں, بس یہی روزی لگا ہوا ہے, دھندا لگا ہوا ہے, میں اس میں کر رہا ہوں. اچھا ایسا کر, میں ایک فیکٹری میں نا وہاں ہوتا ہوں, ایک فیکٹری میں ہوتا ہوں, میں تیری فیکٹری والوں سے تیری بات کروں گا. اگر تجھے فیکٹری میں کتنا مالا کما لیتا ہے دیہاڑی میں؟ اس نے کہا اتنا. ارے واہ واہ, تجھے میں اچھی جاب دلا دوں گا. ایک فیکٹری میں جو ہے نا میں تیری بات کروں گا, پھر میں تجھے بتا دوں گا. کئی ہفتے اس نے نہ بتایا. میں نے کہا بس لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تسلیوں کے لیے, میں اپنا دھندا کرتا رہا وہی کنڈکٹری. پر شکر گزاری کا کہا, مجھے اب ایسا مزہ آنا شروع ہو گیا, ایسا مزہ آنا شروع ہو گیا
میں نے کہا بھائی یہ تو عجیب چیز ہے. کہا جب میں شکر کرتا ہوں مجھے سکون ملتا, مجھے چین ملتا. کہا کہ میں گٹکا بہت زیادہ کھاتا تھا کیونکہ اس کے لیے گٹکا, نشہ, پان, کوئی بلا چاہیے, اتنی بڑی مشقت اور سیکریفائس کے لیے جو بس میں کنڈکٹر بھاگتا ہے, چڑھتا ہے, کرتا ہے, خود کھڑا رہتا ہے اور بس کے اوپر نیچے. تو کہنے لگے میرا گٹکا کم ہو گیا, یعنی میرا نشہ کم ہو گیا. اور میں نشے سے کم, میں ہر بات میں دیکھوں کہ اللہ تیرا شکر ہے. میں تو اتنا دوسروں سے میں نے پوچھا تیری آمدنی کیا, پھر مجھے یاد آنا شروع ہوا فلاں بندہ کہتا تھا میری اتنی آمدنی ہے, وہ ہفتے کی بتاتا تھا, میری تو دن کی اتنی ہے. فلاں بندہ کہتا تھا میرے اتنے بچے بیمار ہیں, فلاں یوں کہتا تھا میرے کینسر ہو گیا, فلاں کہتا تھا میرا تو یوں قتل ہو گیا, فلاں کہتا تھا میرا ہاتھ کٹ گیا, ٹانگ کٹ گئی, فلاں کا یہ ہوا تھا. کہنے لگا مجھے سارے واقعے, پچھلی کہانیاں, گزری زندگی یاد آنا شروع ہو گئی. اب میرے پاس شکر گزاری کا ایک ٹائٹل بن گیا, عنوان بن گیا, اور میں نے شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. کوئی 2-3-4 ہفتوں کے بعد میرا کسی نے دروازہ باہر گیا تھا, وہی کھڑا ہوا تھا, وہ جو پانی بھرنے کے لیے آیا ہوا تھا, نلکے سے ہم جاتے تھے پانی بھرنے, وہ آیا ہوا تھا. اس نے کہا کیا حال ہے, تیری بات کر لی ہے میں نے, پہلی سے آ جانا, اور تیری ابتدائی تنخواہ اتنی ہوگی. اور کہا وہ جو ابتدائی تنخواہ تھی, اگر میں 4 مہینوں کی اپنی بس کی محنت اکٹھی کروں تو وہ 1 مہینے کی تنخواہ تھی. میں چوک پڑا, بھیا تو ابتدائی کہہ بڑھوا بھی دوں گا, کام دیانتداری سے کرنا. سیٹ سے میں نے بات کر لی, پہلی سے آ جانا. یہ تو شکر گزاری میں وہ پیر کے پاس گیا تھا, وہ جو طارق روڈ پہ بیٹھتا ہے, اس نے کہا تھا شکر گزاری کر ہو جائے گا. تو باقی ہونا شروع ہو گیا, ہونا شروع ہو گیا. یہ وہی شخص تھا, پہلی کو چلا گیا, پہلی کو فیکٹری میں چلا گیا, کنڈکٹری میں نے چھوڑ دی. اب میری مزاج کے اندر سیٹیاں مارنا, چلو رکو, ٹھا 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 ٹھا, کہنے لگے وہ بار بار میرے منہ سے لفظ نکلے, سال. میں وہاں گیا فیکٹری میں, ایک طرف مجھے ماحول عجیب نظر آئے کہ ڈسپلن ہے, یہ کمرہ اس کا ہے, یہ لاج ہے, یہ راستہ ہے, یہاں سے آئے گا, یوں آئے گا. ایک طرف میری کنڈکٹر والی زندگی, وہ سال کی. پر وہاں جا کے بھی میں نے شکر گزاری کا جذبہ لیا. جو جگہ مجھے ملی وہ بہت اچھی تھی. یا اللہ, اب یہاں بھی میں شکر کروں گا. جس شکر سے میں وہاں سے یہاں پہنچا, ہفتے 1.5 کے بعد میں ایڈجسٹ ہو گیا اور میری روٹین بن گئی. اور میں نے کہا میں نے یہاں محنت کرنی ہے, اور چونکہ میری مزاج میں شکر گزاری تھی, اللہ نے شکر گزاری کی وجہ سے میری حصے تیز کر دی, اور میں کام کو بڑھاتا چلا گیا. اور 2 نمبری نہیں کی میں نے, اور وہاں 2 نمبری کا مزاج تھا فیکٹری میں, اندر پرانے جو تھے کارکن. میں نے سارا کچھ کرتے کہا کچھ سال کے بعد میری ترقی ہو گئی, اور 1.5 سال کے بعد اور ترقی ہو گئی, اور پھر میں ایک شعبے کا ہیڈ بن گیا. اور یوں زندگی میں ترقیاں ہوتے میرے پاس سواری بھی ہے, اچھی سوسائٹی میں اتنے گز کا میرے پاس گھر بھی ہے, میرے پاس یہ بھی ہے. کہا کہ اب بھی بسوں میں سیٹیاں مارتے ہوئے, پان منہ میں ایسے پیک ڈالتے ہوئے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, تو میں نے کہتا ہوں کہ تم بھی شکر گزاری کر لو, تم بھی افسر بن جاؤ گے, تم بھی افسر بن جاؤ گے. تمہارے مزاج کی اگر شکر گزاری آ جائے, تم بھی افسر بن جائے. پان اب بھی کھاتا ہوں, اب سلیقے سے ایک جگہ پیک پھینکتا ہوں, یہاں چلتی بس میں پیک نہیں پھینکتا, اب آن دو جان دو, چلو اترو, سب نہیں کرتا. کہا کہ میری زندگی کے دن بدل گئے, میری راتیں. پھر وہی بات, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا, تیرے سنگ درد پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا, مجھے کچھ خبر نہیں تھی.